بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی۔ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے سابقہ موضوع کے حوالہ سے کہ جس پر 2 ویڈیوز پہلے میں بنا چکا ہوں، اور اعمال کی قبولیت کی شرائط کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی تھی۔ اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے، اور اس پر الحمدللہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دوسری شرط اخلاص ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ تو آج تیسری جو ہے وہ بات کی طرف چلتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہونا یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کی جہاں پر پہلی شرط ایمان ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، وہاں پر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمارا پھر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھیں کہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے ایسا عمل کیا کہ جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، آپ کی سگنیچر نہیں، آپ کے سائن نہیں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی فرمان جاری نہیں کیا، تو ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مردود عمل ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی یہی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے ہمارے دین کے اندر کسی نئی چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصدیق نہیں ملتی تو وہ عمل مردود ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ بعض صحابہ کرام جو کہ ظاہری طور پر جن کا عمل بہت اچھا تھا، ظاہری طور پر بہت عمدہ تھا، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ان کو منع کیا۔ جس طرح کہ صحیح حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے پاس آئے تھے اور آ کر پوچھا تھا کہ امی جان بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کیسے ہیں، لیل و نہار کیسے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے متعلق جب انہیں بیان کیا تو پھر انہوں نے آگے سے قسمیں اٹھائیں، وعدے کیے کہ میں اس طرح سے عمل کروں گا، میں پوری رات عبادت کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو امی جان نے بتایا کہ آپ کے صحابہ آئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو بلا کر لائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا اس طرح سے یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو انا اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں۔ انا اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نفلی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ پھر آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، میری سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی سا بھی عمل کرنا چاہتے ہیں جسے آپ عبادت سمجھتے ہیں، تو اس عبادت کے لیے، اس عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ایسا عمل کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ملتی ہو، وہ عمل مردود ہوگا، وہ عمل ناقابل قبول ہوگا، اور قیامت کے روز اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور امت کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے جب آگے آئیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا جائے گا کہ یہ لوگ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں بگاڑ پیدا کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو مجھ سے کہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں کیا ہوا ایسا عمل جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، اگر ہم وہ کرتے رہے تو قیامت کے دن سوائے شرمندگی کے ہمیں اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو شرمندگی سے، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اور خواری سے بچنے کے لیے ہمیں آج چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ہر وہ عمل کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔